اچھا، اور کبھی کبھار ایسا ہو ہمارے امی ابو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان میں شاید تھوڑی نفرت ہو، وہ ہمیں کہیں کہ ایسے دوستوں کے ساتھ جو ان کا یہ دین ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تو یہ بہتر کیسے کرنے ہیں جو ہمارے فاصلہ آ گیا اور ڈفرینسز آ گئی اور نفرت پھیل رہی ہے؟ یہ سیاست کے طور سے بھی کچھ آنا چاہیے؟ نہیں یار دیکھو، پہلی بات دیکھو، نفرت جو ہے نا وہ ڈالی کی چیز ہے. نفرت تو کوئی نیچرل چیز ہی نہیں ہے. جی کوئی نیچرل چیز نہیں ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہو، کبھی کبھار کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے یار. ڈس اگریمنٹ، اس ڈس اگریمنٹ کے اندر یہ آپ کی سچویشن ہے. آپ پک پکا کے آ رہے ہو، آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، آپ تھکے ہو، تو شاید لڑائی ہو جائے. سگے بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے، نارمل ہوگا. آپ کئی دفعہ کہیں گے یار لیٹ گو. تو کوئی بھی دیکھو سچویشن کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر آپ اس کو ٹوٹل کر دیں کہ یار میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. وہ ذاتی کوئی لڑائی مذہبی طور پہ تو یار اف یو آر سیئنگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وی آل آر آن دا سیم پیج نا. کیا فرق ہے آگے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، چھوٹے بہت مائنر ڈفرینسز جس کے اندر فرق آ رہا ہے. اچھا، اور کبھی کبھار ایسا ہو ہمارے امی ابو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان میں شاید تھوڑی نفرت ہو، وہ ہمیں کہیں کہ ایسے دوستوں کے ساتھ جو ان کا یہ دین ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تو ہم اپنی امی ابو کی بات سنیں نہ اپنی خود سوچیں؟ ایٹس اے گڈ کوشچن. دیکھو ماں باپ کی بات تو ماننی ہے. ماں باپ کی جب قرآن پہ آیتیں پڑھو گے تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ان کو اف تک نہیں کہنا. خیر وہ بزرگ جب ہو چکے ہوں، ہم سب بہت بدتمیز ہیں. ہم نے بھی اپنے ماں باپ سے بہت بدتمیزیاں کی ہیں. ہم اللہ معاف کرے اس پہ ایسے آگ میں ڈالے جائیں گے تمہاری سوچ ہے. لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بتا رہا ہوتا ہے، گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، یار یہ کرو یہ نہ کرو. ایک ٹائم آپ کا آتا ہے، کیونکہ دیکھو ایک ٹائم تک ماں باپ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کس سے مل رہے ہیں کس سے نہیں مل رہے. ایک ٹائم کے بعد آپ باہر ہیں، آپ پورے 18 گھنٹے باہر گزار کے گھر میں سونے کے لیے آئے ہیں. اب ان کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں. اور اس ٹرسٹ کے لیے صرف یہی ہے جن کے بچے باہر جا رہے ہوتے ہیں یا پہلی دفعہ نہیں جن کے جا رہے، تو میں دوستوں سب سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی نہ ان کو پیدا ہم کر سکتے ہیں، نہ ان کو ہم حفاظت. ہمارا کام ہے رائٹ چیزیں ہیں. بڑے آپ کو صرف بتا دیں بیٹا یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، یار یہ نشے میں نہیں پڑنا، یار پڑھائی کر لینا، یار دیکھو فلاں چیز فالو کر لینا، دیکھو ادھر کوئی گڑبڑ نہیں کرنا. ہم بتا سکتے ہیں. لیکن قرآن پاک بار بار اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ اگر مجھے جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے آگے تو وہ مجھے میرا جواب ہے. میرا جواب، میری چیزیں میرے بچے اس کو نہیں اٹھا سکتے گناہ کو. وہ میرا گناہ ہے، ذاتی گناہ ہے. وہ ایک صاحب تھے، وہ اب چھوٹ دیکھو میں لوگوں کے ڈفرینٹ بلیوز ہوتے ہیں اس حساب سے بتا رہا ہوں. ایک کسی کی ڈیتھ ہوئی اور سویم تھا، تو دوست کی کزن کی کال آئی کہ بھائی ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، ہم نہیں آ پائیں گے، تو یہ بتا دو کہ ماموں کے اسال کے ثواب کے لیے ہم کہاں سے قرآن پڑھیں. تو دوست نے بڑا کلیئر کہا کہ آپ کو جہاں سے پڑھنا ہے پڑھیں. ماموں نے جو کیا تھا ان کو ان کے اعمال کے حساب سے جج کیا جائے گا، اور آپ کے پڑھنے نہ پڑھانے اور ان کے دعا بھیجنے سے، اگر انہوں نے کسی سے زیادتی کی تھی، کسی کو قتل کیا تھا، کسی سے بے ایمانی کی تھی، تو آپ لاگ ان کے لیے پڑھ کے پھونکتی رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہم نے بھی سمجھایا کہ یہ ایکسٹریم سوچ ہے. بیلنس یہ ہے کہ دیکھو اگین کسی کی سوچ دیکھو ایک ایک چیز، ایک دین آپ کو پوری زندگی دیا گیا، آپ کے گھر میں سکھایا گیا، اور میں آپ کو آگے کہوں کہ نہیں ریجیکٹ، چھوڑ دو اس پر آ جاؤ، تو وہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. اسی لیے اگر ہم اپنے ودن آر سرکلز یا ودن مسلمس اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بھائی بی گڈ ٹو ادرس. جو بھی آپ کے یہاں ہاتھ کھول کے نماز ہے، آپ ہاتھ کھول کے پڑھ لو یار. اللہ کے آگے کھڑے ہو رہے ہو، اللہ کو مانتے ہو، انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کی سسٹمز مانتے ہو، فائن. اب اگر آپ نے ہاتھ کھولا وہ غلط کیا یا ہاتھ باندھا وہ غلط، وہ اللہ اور آپ کے بیچ میں. اچھا سب سے بڑی بات بھائی، ایک اور بھی بات ہے، ہم اس بات پہ کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں، یار دیکھو وہ نماز. مجھے کسی نے ایک دن کہا کہ یار آپ اچھے آدمی ہیں، آپ نماز. میں نے کہا کیا بتا، میں آپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے دیکھا میں نماز پڑھ کے؟ ہاں. میں نے کہا یار میں آپ کو دکھا کے نماز پڑھوں، میں آپ کے ساتھ بعد میں چیٹنگ کروں گا. وہ یوں ہو گیا، مذاق کرنے لگا. میں نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ، اس پہ ججمنٹ یہ نماز روزہ یہ ساری عبادات اٹس بٹوین یو اینڈ یور گاڈ. اللہ معاف کرے. دیکھو میں اس لیے کہتا ہوں ہم طالب دین ہیں، ہم عالم دین نہیں، ہم سیکھنے بیٹھے ہیں. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں جتنی گڑبڑیں کی ہیں ان کو کنٹرول زی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ. صحیح ہے نا؟ اب اس کو انڈو کیسے کر سکتے ہیں؟ انڈو اس طرح کر سکتے ہیں کہ یار سوچ کو بہتر کر لو. ابھی رمضان ہوگا، رمضان کے اندر تم نے دیکھا ٹریفک کا کیا حال ہوتا ہے.
اب تو وائلیشنز اگر یہ کیمرے شیمرے نہیں لگے ہوتے تو ہم تو اچھا رمضان میں آپ کو نظر آئے گا پہلے دوسرے روزے میں خاص طور پہ پہلے ہفتے میں ایک انکل کھڑے ہوں گے اور منہ سے جھاگ اڑا ہوگا لڑ رہے ہوں گے. بھائی روزہ ہے نا یار, تو روزہ کیا فاقے کا نام ہے, بھوکا رہنے کا نام ہے روزہ. روزہ از ایک بھائی بہت گالیاں دیتا ہے تو اپنی بھائی گالیاں کم کر لے. تم نماز نہیں پڑھتے تم نماز پڑھ لو یار. تم چیریٹی نہیں کرتے چیریٹی کر دو یار. تم نے ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کی تمیز سے بات کر لو. تم چھوٹے بھائی کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہو, تم اپنے ڈرائیور سے صحیح طرح بات نہیں کرتے. دیکھو بہت سارے اینڈس ہوتے ہیں جب ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. سوسائٹی کے اندر ہمارا ٹیچر بھی ہوگا, ہمارا پڑوسی بھی ہوگا, ہمارے دوست ہوں گے, ہمارے دوستوں کے بھائی ہوں گے, ہماری امائیں ہوں گی, ہماری دوستوں کی امائیں ہوں گی. ہم ان کو بھی وہی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں جو اپنی مدرس کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. ہم ایک دم سے چینج ہو کے اور ہم ایک دم سے سپر مسلم نہیں بن سکتے. انٹری لیول مسلم ہمارا صرف پوائنٹ ہے, مدعا ہے انٹری لیول مسلم. بیسکس کر لو, رائٹ ٹریک پہ ہو گیا, اللہ خود ہدایت دے گا, خود ڈائریکشن پہ لے آئے گا, خود سمجھ میں آ جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.